سب سے پہلے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریات سے ہوں گے۔ شروع اس رب کائنات کے بابرکت نام سے جو ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور پوری کائنات کا پالنہار ہے۔ میں اپنی اصل بات کی طرف جانے سے پہلے اپنا تعارف کروانا پسند کروں گا، کیونکہ میرا تعارف اس بات کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے ہوں اور اپنے خیالات کا اظہار کیوں کر رہا ہوں اور کیسے کر رہا ہوں۔ میرا نام زبیر ہے، پاکستان کے شہر ڈیرہ غازی خان میں رہنے والا ہوں۔ مجھے پاکستان سے بہت لگاؤ ہے، بہت انٹرسٹ ہے۔ پاکستان کے لیے جان بھی قربان ہے۔ جان کی قربانی پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ خاک وطن ہے جان اپنی، جان تو سب کو پیاری ہے، ہاں جان تو سب کو پیاری ہے۔ اور مجھے موبائل کا بہت انٹرسٹ ہے، موبائل یوز کرنے کا۔ میں بچپن سے ہی موبائل استعمال کر رہا ہوں اور مجھے جلسے وغیرہ میں جانے کا بھی شوق ہے۔ کہیں پروگرام ہو، سفر کرتا ہوں، کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ مجھے گھومنے پھرنے کا بھی بہت انٹرسٹ ہے۔ میں زندگی میں پہلی مرتبہ 2014 میں لاہور گیا تھا کسی پروگرام کے سلسلے میں۔ یہ جو نظارہ دیکھ رہے ہیں یہ مینار پاکستان کا نظارہ ہے 2014 میں، اور میں نے پہاڑوں پر سفر کیا ہے۔ میں نے زندگی میں بہت انجوائے کی۔ یہ جو پکچر دیکھ رہے ہیں آپ، لاہور میں باش مسجد کے سامنے ایک ہال ہے، اسی میں بیٹھا ہوا ہوں۔ میں نے ٹھنڈے علاقوں کا بھی سفر کیا ہے، جیسا کہ فورٹ منٹرو ہو گیا، بہت ٹھنڈے علاقے ہیں۔ میں نے پہاڑوں سے چشمے نکلتے دیکھا ہے، وہاں نہایا بھی ہے، انجوائے بھی کی ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے بارے میں جتنا بتاؤں کم ہے، کیونکہ میں بات ایسے کرنے والا ہوں اپنے بارے میں بتانے سے پہلے۔ یہ ہمارے کالج کا ٹرپ گیا ہوا تھا گڈو براج پہ، وہیں میں نے تصویر بنوائی ہے اور میں نے ریل پر بھی سفر کیا ہے۔ ہم ریلوے اسٹیشن ملتان پہ بیٹھے ہوئے تھے، لاہور کے لیے ویٹ کر رہے تھے ریل کا۔ میں ہمیشہ ہیپی موڈ میں رہتا ہوں، کیونکہ غم نہیں ہونا چاہیے زندگی میں۔ میں نے بڑی بڑی ہوٹلوں پہ کھانا بھی کھایا ہے الحمدللہ۔ یہ ہمارے تھرڈ ایئر کا کلاس فیلو گروپ ہے، جو ریڈ کلر کی شرٹ ہے، لال کلر کی اور پینٹ بھی ہے، اس میں بیٹھا ہوں جو سب سے علیحدہ علیحدہ جدا جدا ہوں۔ باقی جو پنک کلر کے ہیں وہ میرے سٹوڈنٹس مطلب طالب علم ہیں، کلاس فیلوز ہیں، دوست ہیں۔ میں نے پاک آرمی سے بھی لگاؤ رکھا ہوا ہے، ان سے ملاقاتیں کی، ان سے بات چیت کی۔ یہ واگا بارڈر پہ ہم گھومنے پھرنے کے لیے گئے تھے، وزٹ کرنے کے لیے کلاس فیلوز کے ساتھ۔ ہمارا لاہور میں ٹرپ گیا ہوا تھا انڈسٹری ٹور کے لیے۔ وہاں رینجر کے ساتھ میں نے تصویر بنائی، ان سے باتیں کی، الحمدللہ انہوں نے بہت عزت کی، ہمیں اپریشیٹ کیا۔ میں نے جتنی زندگی میں انجوائے کی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بچہ تو بہت انجوائے کرنے والا ہے، ایسی بات نہیں۔ میں نے بہت کم عمر میں ٹیچنگ بھی کی ہے، بچوں کو پڑھایا بھی ہے۔ الحمدللہ میں بچوں کو فری میں کتابیں بانٹ رہا ہوں اس پک میں۔ یہ میری پکچر کالج کی ہے، بہت یاد آتا ہے کالج۔ یہ تھرڈ ایئر کی پکچر بنائی تھی میں نے۔ یہ وہی گڈو براج پر پکچر ہے میری۔ میں نے بہت انٹرٹینمنٹ کی ہے۔ اب چلتا ہوں میں اپنے اصل ویو خیالات کے بارے میں۔ دنیا میں ناممکن کا لفظ ہی نہیں ہے۔ ناممکن، nothing to impossible anything۔
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मायूसी इंसान की बड़ी दुश्मन है। मायूसी कुफ्र है। इंसान को किसी मकाम पर, किसी मोड़ पर, किसी परेशानी में मायूस नहीं होना चाहिए। हालांकि सच्चे मोमिन और मुसलमान को बिल्कुल ही मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। यहाँ एक बात मैं शहरी अंदाज में पेश करना चाहता हूँ, समाज फरमाइएगा। वहाँ इंसाफ की चक्की जरा धीरे से चलती है, मगर चक्की के पट में बारीक पिसता है। तुम्हारे एक का बदला वहाँ 70 से ज्यादा है। नियत टूटती है पलड़ों में, अमल नापे नहीं जाते। वहाँ जो हाथ उठते हैं कभी खाली नहीं आते। जरा उसी देर लगती है मगर वो देख कर रहता है। कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना। दिल करता है शायरी बयान करता जाऊं। एक और शायर समाज फरमाइएगा। दर्दमंदों को रफू करता है रहमत से, अगर कशगोल टूट जाए तो भरता है रहमत से। कभी अयूब की खातिर ज़मी चश्मा उबलती है, कभी यूनिस की होठों पे फरियाद निकलती है। इसी पंजर जजीरे पे कद्दू की बेल उगती है, जो साया भी है पानी भी इलाज नौदानी भी। कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना। तुम्हारे दिल की ठेसों को यूं ही दुखने नहीं देगा। तुम्हारे दिल की ठेसों को यूं ही दुखने नहीं देगा। तमन्ना याद कभी वो बुझने नहीं देगा। कभी वो आस का दरिया कभी झुकने नहीं देगा। कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना। जब उसके रहम का सागर झलकने जोश आता है, कहर ढाता सूरज चकाचक कांप जाता है। हवा उठती है लहर सजदे में गिरती है, जहाँ धरती तरसती है वहाँ रहमत बरसती है। तरसते रेगजारों पे अबर बह कर रहता है, नजर वो उठ ही रहती है करम होकर रहता है। उम्मीदों का चमकता दिन अमर होकर रहता है। कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना, मत होना, मत होना। मक्के और सच्चे मोमिन को, मुसलमान को मायूस नहीं होना चाहिए। मैंने इसी शायरी में एक बात कही, ज़रा सी देर लगती है मगर वो देख कर रहता है। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन मायूसी है। मुसलमान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला पर पक्का यकीन रखना चाहिए। क्योंकि मैंने एक बात भी लिखी थी फेसबुक पर, वो यही बात दोहराना चाहता हूँ जो फेसबुक पर लिखी थी। याद नहीं आ रही कौन सी बात मैंने लिखी थी। हाँ, याद आ रही है, जी आ गई याद। वक्त का यही एहसान है ज़ुबैर, वक्त का यही एहसान है ज़ुबैर, जैसा भी हो गुज़र जाता है। वक्त मुश्किल हो गुज़र जाता है, वक्त अच्छा हो गुज़र जाता है। यही वक्त का बहुत बड़ा एहसान है। वक्त जैसा भी हो गुज़र जाता है। ये दिन गम के हैं तो अच्छे भी आएंगे, ये दिन अच्छे हैं तो बुरे भी आएंगे। मैंने 2 बातें की, ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे, ये दिन अच्छे हैं तो बुरे भी आएंगे। क्योंकि अच्छे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला भूल जाता है सबको,
تو برے وقت میں اللہ تبارک و تعالی یاد آتا ہے. جب کسی کو چوٹ لگتی ہے تو اللہ 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 کہتا ہے. خوشی کے موقع پر اللہ کا نام لینا ہی بھول جاتا ہے. مسلمان کو دونوں موقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے اور کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. نا امیدی کفر ہے. دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. حالانکہ جنت میں جانا بھی ناممکن نہیں ہے. جنت تو آسان ہے. نیک اعمال کرو گے تو فوراً جنت ملے گی. برے اعمال کرو گے تو استغفر اللہ دوزخ ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مایوس نہ ہونے دے. شکریہ. وعلیکم السلام.